میرے لیے یہ سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ان تمام مفتیان کرام اور تمام علماء کرام نے یہاں تشریف لا کر مجھ ناچیز کی حوصلہ افزائی کی، اور یہ ایک سلسلہ جو میں نے شروع کیا، اس کا آغاز اور اس کی ابتدا میں سمجھتا ہوں کہ جب اسلامک ہیروز کا ذکر جب بھی ہوگا تو آج تشریف فرما یہ روشن چہروں کا ذکر بھی تاریخ میں ضرور ہوگا کہ ان کا شمار بھی اسلامک ہیروز میں ہوگا انشاءاللہ۔ میں مختصر الفاظ میں اس سلسلے کی وجہ بتانا چاہوں گا، پھر مفتیان کرام اور ہمارے مہمانان گرامی کو جانا ہے، میں ان کو دعوت دوں گا۔ اگر ہم کسی بھی اسلامی حکمران کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ تاریخ اسلام کے اندر ایک بھی حکمران ایسا پر پھولوں کی سیج پیش کی گئی ہو یا جسے تشت میں رکھ کر ایک خوشحال ریاست پیش کی گئی ہو، بلکہ جو بھی اسلامی حکمران آیا چاروں طرف سے فتنے اور مسائل کی یلغار تھی اس کے اوپر، اور اس کے باوجود اس نے ڈیلیور کیا اور اس نے اپنی عوام کو بھی خوشحال کیا اور اس نے حاکمیت الہی کو بھی نافذ کیا۔ اور اس کی زندہ مثال آج کا یہ پروگرام حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کہ صرف 2.5 سال خلافت فرمائی، اور جب یہ تخت نشین ہوئے تو فتنے مکمل عروج پر تھے اور بد امنی اور بے روزگاری اور غربت و افلاس بے انتہا تھی، لیکن اس کے باوجود جب یہ تخت نشین ہوئے تو 2.5 سال کے اندر 3 بر اعظموں کی حکمرانی کے باوجود خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنے صدقات و خیرات لے کر حاضر ہوتے، لیکن کوئی صدقات و خیرات لینے والا نہیں تھا۔ لوگ اپنے صدقات و خیرات لے کر واپس چلے جاتے کیونکہ ہر انسان خوشحال تھا۔ تو آج لوگ 15 سال حکمرانی کر کے بھی کہتے ہیں کہ پچھلوں سے یہ ملا، ہمیں پچھلوں سے یہ ملا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی اسلامی حکمران کو بھی پچھلوں سے خوشحالی وراثت میں نہیں ملی، فتنے ہی ملے اور مسائل ہی ملے۔ حکمران تو وہی کہلائے گا جو آپ کو فتنوں سے نکالے گا، جو آپ کو مسائل سے نکالے گا۔ اگر خوشحالی ہو، اگر امن و امان ہو، عدل و انصاف ہو، تو پھر حکمرانی تبدیل کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی۔ تو کہنے کا مختصر مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ شروع کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج بڑے خواص کو بھی اپنے اسلاف کی میراث کا کچھ نہیں پتا، اس وجہ سے ہماری زبانوں پر شکوے اور شکایت ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بزرگوں اور اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں تو ہم کہیں گے یہ مسائل یہ تو کچھ بھی نہیں۔ آج آپ ایک اسلامی ریاست کے اندر موجود ہیں، آپ کو صرف خوشحالی لانی ہے، آپ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن جب ہمارے اسلاف تخت نشین ہوتے تھے تو ان سے بہت سارے مارکوں پر ان کو اپنی زور آزمائی کرنی پڑتی تھی۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ شروع کرنے کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچنا اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک تو ہمیں قرآن کریم میں حکم دیا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور پھر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ یعنی علامہ اقبال بھی اپنی قوم سے مایوس نہیں تھے۔ محترم حاضرین کرام، مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم صرف شکوے اور شکایات کرتے ہیں، آج ہم صرف مسائل کا رونا روتے ہیں، کام کرنے والے بہت کم وسائل میں بھی کام کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اور اسی لیے کسی نے کہا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ تو الحمدللہ میں نے اپنے حصے کی شمع ونسم اسلامک اسکول کی صورت میں جلا دی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و کرم سے اور ان تمام مہمانان گرامی جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور میری دعوت پر یہاں تشریف لائے، اگر ان بزرگوں کی سرپرستی رہی تو انشاءاللہ تا قیامت یہ شمع اسی طرح فروزہ رہے گی۔ آپ سب سے دعاؤں کی التجا ہے۔